ناظرین، تیمم کے بارے میں عرض کر رہا تھا پچھلے پروگرام کے اندر میں نے تیمم کی سنتوں کے بارے میں عرض کیا. اب انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر تیمم کی جو تیمم کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں عرض کروں گا. توجہ سے سماعت فرمانا. کون کون سی چیزیں ہیں جو تیمم کو توڑنے والی ہے؟ ناظرین، سب سے پہلا مسئلہ یاد رکھنا کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا. وضو کو توڑنے والی چیزیں میں نے پہلے بیان کر دی ہیں. اگر جن چیزوں سے وضو ٹوٹے گا انہی سے ہی تیمم ٹوٹ جائے گا. اور یا غسل واجب ہوتا ہے یا غسل واجب جن چیزوں سے غسل جو ہے واجب ہوتا ہے انہی سے ہی تیمم بھی جاتا رہے گا. ناظرین، اس کے علاوہ اگر پانی پر قادر ہو گیا، پانی نہ ملنے کی صورت میں اس نے جناب تیمم کیا تھا، اب پانی پر قادر ہو گیا، پانی اسے مل گیا تو اب تیمم جاتا رہے گا، تیمم اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہے گا. اسی طرح مسئلہ یہ بھی ہے کہ مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا، تیمم جاتا رہا. اب کسی نے جناب بیمار تھا، وہ اتنا بیمار تھا کہ اگر وضو یا غسل کرتا تو اس کی جو ہے بیماری زیادہ بڑھنی تھی، تو اس نے اب کیا کیا کہ تیمم کر لیا. اب تیمم کر کے اس نے جناب نماز پڑھی، اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی مریض ٹھیک ہو جائے گا تیمم بھی جاتا رہے گا، تیمم ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح تیمم کیا، ایک میل دور پانی نہیں تھا، جیسے ہی اس جگہ پر پہنچ گیا، اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے 1 میل پانی ہے، تو غسل جو ہے جو اسی طرح تو تیمم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور تیمم اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہے گا. ناظرین، 1 میل پہلے تو اس نے غسل کیا، تیمم کیا تھا کہ 1 میل پانی نہیں تھا، تو اب وہ جو ہے وہ چلتا ہوا ایسے مقام پر پہنچ گیا، ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے 1 میل کے اندر پانی موجود ہے. جیسے ہی 1 میل کے اندر پانی موجود ہو جائے گا، پانی موجود ہوگا، تو ویسے ہی آپ کا جو ہے تیمم جاتا رہے گا، تیمم ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح اگر پانی سے گزرا تو تیمم جاتا رہے گا. پانی مثال کے طور پہ آپ نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب آپ پانی کے قریب سے گزرے، پانی پر قادر ہو گئے، تیمم جاتا رہے گا، تیمم ٹوٹ جائے گا اور تیمم اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہے گا. اسی طرح اگر انسان تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اگر اسی طرح تیمم کر کے انسان نماز پڑھ رہا تھا، سامنے مثال کے طور پر ایک دور سے کوئی ریت پر پانی چمکتا ہوا نظر آیا، یا کوئی ایسی صورتحال بن گئی کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دور سے کہ پانی جو ہے سامنے جو چمک رہا ہے، پانی نظر آ رہا ہے، تو اب وہ نمازی جو ہے نماز پڑھتے ہوئے نماز میں چل پڑا. جب اس نے قریب جا کر دیکھا کہ وہ سامنے جو ہے جناب ریت پر جو ہے پانی ہے، تو وہ تو وضو کے لیے پانی تو اتنا ہے ہی نہیں ہے کہ میں وضو یا غسل کر سکوں، تو جناب وہ ریت پر پانی تھا. تو جناب اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس کی جو ہے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی. تو جو تیمم ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، تیمم نہیں ٹوٹے گا. ہاں، اگر سامنے پانی آپ کو مل گیا، سامنے پانی آپ کو آ گیا نماز کے اندر ہی، تو جناب آپ کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی اور پانی کے ساتھ وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد نماز دوبارہ پڑھے گا. کیونکہ اگر تیمم کے پانی موجود ہوا اور آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھتے رہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تیمم ہوتا ہی اس وقت ہے جب پانی موجود نہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے. میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے عرض کر دیا. اسی طرح ناظرین، اگر انسان تیمم کر کے اسی طرح پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، تو اب پانی حاصل ہو گیا، بیمار پانی نہ ہونے کی وجہ سے جناب اس نے تیمم کیا تھا، تو اب جناب پانی بھی مل گیا، پانی پر قادر بھی ہے، تو اب وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اگر اس پانی سے وضو یا غسل کرے تو اس کی بیماری بڑھے گی. تو وہ اب جو ہے دوبارہ تیمم کر لے،
اور تیمم کر کے اپنی نماز پڑھتا رہے، چاہے کہ وہ پانی پر قادر ہو گیا، کیونکہ اب وہ بیماری کا جو ہے بڑھ جانے کا خوف ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اب وہ تیمم کرے گا، تیمم کر کے اپنی نماز پڑھے گا۔ اسی طرح ناظرین، اگر ایسی جگہ سے گزرا وہاں سے پانی قریب ہے مگر پانی کے پاس جو ہے کوئی موذی جانور بیٹھا ہے، یا کوئی شیر وغیرہ ہے، یا سانپ وغیرہ ہے، یا کوئی دشمن وغیرہ بیٹھا ہوا ہے پانی کے پاس، تو ایسی صورتحال میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے۔ اگر وہ پانی کے لیے گیا وہاں پر تو پانی کے لیے وہاں پر شیر نے اسے نقصان پہنچایا، یا اسی طرح دشمن نے نقصان پہنچا دیا، یا سانپ نے نقصان پہنچا دیا، تو ناظرین وہ وہاں پر نہ جائے، بلکہ اگر کسی چیز کا خوف ہے یا ڈر ہے تو جناب وہ اپنی جو ہے وہاں پر تیمم کر لے، تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ یہ تھے نماز کی تیمم کو توڑنے والی چیزیں میں عرض کر رہا تھا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا ابتدائی فقہی مسائل کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔